السلام علیکم پاکستانیوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بھر کی خبروں میں چل رہا تھا شہباز گل کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور یہ رجیم چینج فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے پلاننگ بنائی ہے اور یہ اہم گرفتاریاں کریں گے۔ یہ گرفتاری ہونی تھی عمران خان کی 8، 9 اور 10 محرم کو، جس میں انہوں نے رسک نہیں لیا اور آفیسرز کے انکار کرنے پر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ فی الحال رد کر دیا، اور انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے جو انتہائی قریب ہے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ کارروائی انہوں نے کرنی تھی بنی گالہ میں، جو یہ نہ کر سکے، جو رسک یہ نہ لے سکے، اور یہ ان کی شروعات انہوں نے شہباز گل سے شروع کر دی گرفتاری کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام تک تمام موبائل فون سروس بند تھے، روڈ بند تھے، تو اس وجہ سے اسی بات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شہباز گل اکیلا بندہ جس کے ساتھ صرف ایک ڈرائیور تھا اسسٹنٹ کے طور پہ، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے 10-15 ویگوز آئی اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور تشدد بھی کی۔ تو یہ ان کی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی بوکھلاہٹ کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ایک عام سے بندے کو، نہتے بندے کو اس طرح سے گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور یہ اکیلے ایک موبائل پولیس بھی اس کو گرفتار کر سکتی تھی، لیکن صرف اور صرف یہ دبانے کے لیے۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب باؤجی نے ان سے کہا کہ آپ نے عمران خان کو بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے، آپ ان کے 14 اگست کا جلسہ بھی خراب یا ختم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کریں۔ افراتفری کا ماحول اس طرح پیدا کرے تاکہ کسی کو الیکشن کا نام لینے کی جرت نہ ہو، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرے، جو انہوں نے شروع کر دی ہے، اور جو انہوں نے شہداء کے نام پہ شروع کر دی ہے، جو انہوں نے مذہب کے کارڈ کے نام پہ شروع کر دی ہے۔ اور یہ ان کی تقریباً بوکھلاہٹ تو ہے ہی، لیکن شکست آموز رویہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہو کہ عوام کا ان پر بالکل اعتماد نہیں ہے، اور عوام کے سامنے یہ جا نہیں سکتے، تو یہ اپنی بادشاہت اور ظلمیت جو ہے اس طرح سے کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے آج شہباز گل کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، اور یہ پلاننگ تھی عمران خان کی گرفتاری کی، جو یہ رسک نہ لے سکے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انکار کیا، جس کے بعد انہوں نے شہباز گل کو گرفتار کیا۔ اچھا، دوسری بڑی خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ عمران خان نے اچانک سے کیوں اسلام آباد میں جو انہوں نے 14 اگست کی رات کو جلسہ کرنا تھا وہ جگہ چینج کر کے لاہور کر دیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو ان کے منصوبے کے تحت بتا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کا 14 اگست کو جو جلسہ تھا، یہ ایک بڑے تجزیہ نگار جو کنفرم تجزیہ کرتے ہیں اور انتہائی معتبر ہے، انہوں نے اس اطلاع کو کنفرم کی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے جو پلاننگ بنائی تھی 14 اگست کی رات، جو قافلے KPK سے آنے تھے، تو اسی قافلے میں PTI کے کیپ پہن کے PTI کے لبادے میں انہوں نے دہشت گرد کچھ اپنے بندے چھوڑنے تھے، جو پنڈی آ کے انہوں نے اسلحے کی نمائش کرنی تھی، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کرنی تھی، اور اسی طرح کچھ انہوں نے پنجاب سے جو قافلے آنے تھے اس میں انہوں نے کچھ اپنے بندے ایڈ کرنے تھے PTI کے لبادے میں، PTI کے ٹوپیاں وغیرہ پہنا کے، اور ان سے انہوں نے اسلحے کی پہلی نمائش کروانی تھی، اور پھر انہوں نے تصادم کرنی تھی پولیس کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے TLP کے ساتھ تصادم کرنی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے وہاں پہ خون بہانا تھا، اور انہوں نے یہ سب صرف اس لیے کرنا تھا کہ اس کو جواز بنا کے PTI پر پابندی لگا دی جائے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو کوئی بہانہ مل جائے۔ تو یہ ان کی منصوبہ بندی تھی جو عمران خان تک پہنچ گئی، اور کیسے پہنچی ہے تو عمران خان ہی بتا سکتا ہے۔ اور یہ منصوبہ بندی لیک ہونے کے بعد عمران خان نے بہت زبردست فیصلہ کیا کہ 14 اگست کی رات جو انہوں نے منانی تھی، سیلیبریشن کرنی تھی اور کچھ انکشافات کرنے تھے، وہ جلسہ اس نے اسلام آباد سے لاہور شفٹ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ TLP جو آپ کو پتہ ہے کہ کس کے اشاروں پہ چلتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان کی حکومت 3.5 سال پہ ہر دوسرے دن یہ نکلتی تھی، ہر دوسرے دن ان کا احتجاج ہوتا تھا، اور پھر آخر میں یہ معاہدہ اسٹیبلشمنٹ سے کر کے پھر چلی جاتی تھی۔ اور آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہوگا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ انڈیا میں ہوا، لیکن TLP کا کوئی
ایک بندہ نہیں نکلا، ٹی ایل پی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ٹی ایل پی منظور پشتین یہ کس کے اعلی کار ہے۔ اور اب بھی اس کو اسلام آباد کی کنہوں نے بھجوایا اور کنہوں نے ان سے فیصلہ کروایا کہ آپ نے بھی اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے اسی رات جس رات عمران خان نے کرنا تھا۔ اور ان کی یہ پلاننگ جو 14 اگست کی رات جو ان کی پلاننگ تھی، امپورٹ حکومت نے پلاننگ بنائی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوادے میں کچھ اپنے بندے چھوڑ کے اسلحہ کی نمائش کرنی تھی، اس کی ذمہ داری امپورٹ حکومت نے کے پی کے ایک سابق وفاقی وزیر جو پی ایم ایل این سے جس کا تعلق تھا اس کو سونپی تھی کہ آپ نے یہ بندے کرائے کے ایڈجسٹ کرنے ہیں پی ٹی آئی کے لبادے میں، اور انہوں نے اسلام آباد اور پنڈیا کی اسلحے کی نمائش کرنی ہے اور پھر تصادم کرنی ہے۔ اور پنجاب میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری سابق 2 آئی جیز کو دی گئی کہ آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہے اور اس کے بعد افراتفری پیدا کرنی ہے، اور جس کے بعد ہم مجبوراً پی ٹی آئی پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں اور عمران خان کو بھی گرفتار کر سکتے۔ لیکن زبردست طریقے سے یہ پتہ نہیں کس طرح لیک ہو گئی بات اور عمران خان تک پہنچ گئی، اور عمران خان نے بالآخر جلسے کا مقام چینج کیا اور بہت زبردست فیصلہ کیا۔ لیکن جلسے کا مقام چینج ہوتے ہی پی ڈی ایم کے آنسو آنا شروع ہو گئے اور ان کی ساری پلاننگ پانی میں چلی گئی، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے شہباز گل کو گرفتار کر کے اس جلسے کو ناکام کرنے کی پہلی کوشش کی، اور پی ٹی آئی کے بندوں کو خوف میں مبتلا کر کے ان سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کو اس طرح گھسیٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم نے گرفتاری کی پہلے تو کوئی وجہ نہیں بتائی، اور بعد میں جب وہ جو وزیر داخلہ ہے جس پہ 21 قتل کرنے کا الزام بھی ہے، جس کا اپنا نام ای سی ایل میں بھی تھا اور اس نے خود ہٹایا، رانا ثناء اللہ جسے شیخ رشید عام لفظ میں رانا بدبودار بھی کہتا ہے، اس نے، اور یہ جو ان کی کنیزہ ہے مریم اورنگزیب، اس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ شہداء کے نام پہ انہوں نے غلط باتیں کی، فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو فوج کے خلاف جو زبان خواجہ آصف نے استعمال کی اسمبلی کے اندر اور ٹاک شو کے اندر، تو سب سے پہلے گرفتاری اور پھانسی خواجہ آصف کو دی جائے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سینٹ اجلاس میں جس طرح سے فوج کے خلاف زبان مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان نے کئی دفعہ استعمال کی، مولانا فضل الرحمان نے تو جی ایچ کیو کے سامنے کئی دفعہ دھرنے تک کی دھمکیاں دی، اور آصف زرداری نے اینٹ سے اینٹ بچانے کی دھمکیاں دی۔ تو سب سے پہلے ان سب کو گرفتار کر کے پھانسی دی جائے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو جاوید لطیف نے کس طرح فوج کے خلاف زبان استعمال کی، پرویز رشید نے کس طرح فوج کے خلاف زبان استعمال کی، خود اس کے بگوڑے لیڈر جو باؤجی باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھ کے فوج کے آفیسرز کے نام لے لے کے ان کو گالیاں دیتا رہا، مریم نواز نے کس طرح کی زبان استعمال کی۔ تو یہ اگر اس بات کو شروع کیا جائے تو پی ایم ایل این کی ساری جو پی ایم ایل این کا اوپر سے لے کے نیچے تک سارے رہنما پہلے جیل میں ہونے چاہیے، ان کو پھانسی ہونی چاہیے، کیونکہ جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ نہ پی ٹی آئی استعمال کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی کے کسی بندے نے آج تک استعمال کی۔ شہباز گل کی آپ ٹویٹ دے کے شہباز گل کی آپ باتیں سنیں تو اس نے آج تک کبھی فوج پر تنقید نہیں کی، کبھی فوج کے خلاف نعرے نہیں لگائے، کبھی فوج کے آرمی چیف کا نام لے کے کوئی تنقید نہیں کی، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں نواز شریف نے آرمی چیف کے نام لے لے کے ان پہ تنقید کی اور الزامات دہرائے، مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے، خواجہ آصف نے، ان کی شروعات ہی فوج کے خلاف تقریروں سے ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے جواز آپ بناتے ہو تو سب سے پہلے گرفتاریاں ان کی کر لے۔ اور دوسری بات اگر آپ آتے ہو تو جو پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے انتہائی گھٹیا سیاست ہے، آپ ان کی سیاست دیکھیں، پہلے انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا جو سعودیہ میں ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، وہ کارڈ استعمال کر کے پی ٹی آئی پابندی لگانے کا بہانہ بنایا جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے، عابد شیر علی کا اپنا بھانجا گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اب یہ فوج کا لبادہ اوڑھ کے اس طرح کر رہے۔ تو آپ اندازہ لگائے یہ عمران خان کے خوف کا شکار ہے، ان کو یہ خوف ہے کہ لاہور میں ایک دفعہ دوبارہ بڑا جلسہ ہوگا اور عمران خان انکشافات کرے گا، ان انکشافات سے بچنے کے لیے اور پاور شو روکنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی حرکتیں کوئی یہ نہیں کہ ان سے کروائی جا رہی ہے یا ان کی مجبوری ہے، یہ شکست آمیز رویے کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے، اور باؤ جی کی خصوصی ہدایت پہ، کیونکہ باؤ جی مولانا فضل الرحمان کی خصوصی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے، جو خواب بھی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرے اور نہ اہل کروائے۔ اگر آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ کوئی الیکشن کا نام نہ لے، اور الیکشن کا نام نہ لینے پر ہمارا فائدہ ہوگا، ہم اس گندے بدبودار نظام کو کھینچتے رہیں گے۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا کرتے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ لسٹیں انہوں نے تیار کی، مزید 11 رہنما گرفتار کریں گے، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اگر سوشل میڈیا میں کسی نے پوسٹ شیئر کی تو ہم ان کو بھی گرفتار کریں گے، اگر کسی نے یہ بات بھی شیئر کی کہ پی ٹی آئی کا فلانا بندہ فلانے بندے کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس کو بھی گرفتار کریں گے۔ آپ نے سب کچھ کرنا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے پی ایم ایل این کے لیے غیر قانونی کام بھی کرنا ہے، پوسٹ بھی شیئر کرنی ہے تو وہ حلال ہے، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کا صرف نام نہیں لینا۔ یہ جرم ہے اس ملک میں، یہ قانون ابھی نافذ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ انہوں نے آزادی صحافت پر بھی لوہے برسا لیے، اور ایک چینل جو ایئر وائی تھا جو سب کچھ دکھا رہا تھا اس پر بھی سب سے پہلے انہوں نے شب خود مار دیا، اور بند کرنے کی دھمکیاں بھی دی، اور پیمرا کی طرف سے اس کو دھمکیاں دی اور چینل تک بند کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیے ان کی حرکتیں صرف اسی لیے ہے کیونکہ باقی چینل تو ساری ان کی جیب میں ہے، ان کے اینکر پرسن بھی ان کی جیب میں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایئر وائی کو بند کیا، اس کے بعد شہباز الگیل کو گرفتار کیا، اور ابھی مزید گرفتاریاں کرنی ہیں انہوں نے، کیونکہ لاہور کا جلسہ انہوں نے ناکام بنانا ہے، اور آخر بات آئے گی یہ افراتفری پھیلائیں گے اور یہ بات لے جائیں گے پابندی پر، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ساری منصوبے ان کے اوپر ہی الٹے ہو جاتے، اور یہ آخر میں خود ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کو کبھی کبھی ختم نہیں کر سکتا، اور جھوٹ کو بہت زیادہ ٹائم کے لیے مسلط نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ضلالت امپورٹ حکومت کے قسمت میں ہے اور یہ ذلیل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وقت کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اللہ حافظ۔